یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم صدق الله العظيم. سورہ ممتحنہ اور اس کی 6 آیتیں مکمل ہوئی ہماری، اور ان 6 آیتوں کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ بس یہی کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، ان کو خیر خواہ مت سمجھو، جب جب ان کو موقع ملے گا یہ تم پر وار کریں گے. اور پھر کل کے سبق میں ہم نے سنا کہ جو تمہارے رشتہ دار ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، جو ابھی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ تب تک تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی رہے گی جب تک کہ تم ایک اللہ کو نہ مان لو. ایک اللہ کو مان لو گے تو ہماری دشمنی ختم ہو جائے گی، لیکن جب تک تم اللہ کو نہ مان لو تب تک ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کیا رہے گی؟ دشمنی رہے گی. تو اللہ فرما رہے کہ جو رویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا وہی رویہ تم بھی اختیار فرمایا. جو آج کا سبق ہے، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى اللہ قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان يجعل بينكم کہ پیدا کر دے تمہارے درمیان، وبين الذين اور ان لوگوں کے درمیان، عاديتم جن لوگوں کے ساتھ تم نے دشمنی کی ہے، منہم ان میں سے، مودۃ محبت کو. دیکھیے پیچھے منع کیا سختی کے ساتھ کافروں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہاری رشتہ داری، تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی. تو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ اب تمہیں جو ہے کافروں کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانی ہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنا ہے. اور پھر صحابہ کرام سامنے کون تھے؟ عمل کرنے والے کون تھے اس حکم پر؟ صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پورا کرنے کے معاملے میں جو ہے وہ اپنی کسی ذاتی خواہش کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ذاتی خواہش کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے اور رشتہ داری کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. غزوہ بدر کے بارے میں ہم سن چکے پیچھے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کا باپ ان کے سامنے آیا اور اس کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کھڑا ہوا، جنگ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا، انہوں نے اپنے باپ کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے. لیکن یہ اس پر عمل کرنا کوئی آسان تھا؟ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، ان کے ساتھ تعلقات قائم نہ رکھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. انسان کی فطرت جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ مشکل گزرتا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے کوئی باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے. تو یہ حال ان کا تھا، اس پر عمل کرنا کوئی آسان نہیں تھا. دل کے اندر ایک دکھ جیسا ہوتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ کافر ہیں. تو یہ دکھ جیسا ہوتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، مشکل ہوتا تھا اس پر عمل کرنا. تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک خبر سنائی کہ عنقریب تمہاری یہ مشکل کیا ہونے والی ہے؟ ختم ہونے والی ہے. تمہاری جو مشکل ہے یہ عنقریب کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. کس طرح دور ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جو کفر کی حالت میں تمہارے رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو کس چیز کی توفیق دیں گے؟ ایمان کی توفیق دیں گے. وہ کفر پر ہیں اور تم ایمان میں ہو، اور وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہو. عنقریب یہ دشمنی ختم ہو جائے گی اور ان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور یہ دشمنی کیا ہو جائے گی؟ دوستی میں بدل جائے گی، اور تمہارے جو تعلقات ہیں پھر سے کیا ہو جائیں گے؟ قائم ہو جائیں گے. اسی کا ذکر ہے کہ اب عنقریب تمہیں اس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے. عنقریب ہی اللہ تعالیٰ ایسا ماحول پیدا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دیں گے جس سے تمہاری دشمنی، آپس کی دشمنی ختم ہو جائے گی اور تمہاری پھر سے دوستیاں قائم ہو جائیں گی. عسى اللہ قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان يجعل بینکم کہ پیدا کر دے تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم منہم اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ تم نے ان میں سے دشمنیاں کی ہیں، مودۃ محبت کو پیدا کر دے. اب ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی. واللہ قدیر، دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ یہ کافر مکہ کے مشرک اتنے بڑے ظالم، اتنا ستایا ہم کو، اتنا پریشان کیا، اتنی تکلیفیں پہنچائی،
اور بدر کے اندر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آگے، احد کے اندر انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی، تو یا اللہ اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود یہ ہمارے دوست بن جائیں گے، ہم ان کے ساتھ محبت اور یہ ہم سے محبت کریں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل کے بیٹا حضرت اکرمہ، اتنا بڑا باپ اس کا، اتنا بڑا ظالم، اور اتنا پریشان کیا ایمان والوں کو، اللہ آپ ان کو ایمان کی توفیق دیں گے۔ دل میں خیال آیا تو اللہ نے ڈانٹ کر کے کیا، واللہ قدیر، ایسے خیالات دل میں مت لاؤ، کیوں؟ اللہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ طاقت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو یہ طاقت ہے کہ وہ ایمان کی توفیق دے دے ان کو، اور وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے، اور پھر جو ہے وہ تم سے کیا کرنے لگے؟ محبت کرنے لگی۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اشارہ ہے کہ اگر وہ ایمان قبول کر لیں، اگر وہ توبہ قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، ان کو بخش دے گا، اور جنہوں نے چپکے خط لکھا تھا اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اشارہ ہے اس کے اندر کہ جنہوں نے خط لکھا تھا اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے، اب تمہیں ان کو تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں بالکل ہی حق نہیں بنتا ہے کہ تم ان کو کیا کرو؟ تانے دو۔ اب ایک سوال اور، کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک مشرک سے، ہر ایک کافر سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے؟ ہر ایک مشرک سے، ہر ایک کافر سے دشمنی کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا کہیں نرمی کا حکم نہیں دیتا ہے؟ ایک روایت ہے، ایک صحابیہ ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہیں، یہ صحابیہ عورت ہے، یہ مدینہ میں ہے، اور ان کی والدہ کفر کی حالت میں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے مدینہ آئی، اور کچھ تحفے ساتھ لے کر کے آئی، تو اب انہوں نے، اب وہ کافرہ تھی، انہوں نے ان سے تحفے لینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اور پھر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دریافت نہ کیا تب تک ان کو اندر آنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہے اور وہ کافرہ ہے، وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئی، وہ کافرہ ہے، تو میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ایک کافر سے، ہر ایک مشرک سے دشمنی کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ تم ہر ایک کافر سے قطع تعلق ہی کرو، کسی سے بات ہی مت کرو، نہ، اللہ تعالیٰ جو دشمنی کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ دشمنی کرنے کا حکم دیتا ہے الذین یقاتلون، جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، جن کے ساتھ تمہاری جنگ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے تمہیں دوستیاں کرنے سے منع کرتا ہے، اور جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ دشمنی کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی، نہ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دشمنی کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، ان سے دوستیاں یہ کر کے ہے، یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ دوستی قائم مت کرو، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتا ہے ان تبرہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ کیا کرو؟ انصاف کرو۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم، اور جنہوں نے تم کو نہیں نکالا، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، یعنی جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ بھی نہیں کی، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نکالا، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ ان تبرو، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی ہدایت دے رہا ہے، وہ تو قسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو، کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے کو، مقسطین، انصاف کرنے والوں کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ پسند کرتا ہے۔ اسلام تو درس ہی کس چیز کا دیتا ہے؟ نیکی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام تعلیم دیتا ہے انصاف کرنے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ منع کس سے کرتا ہے دوستیاں کرنے سے، کہ کس کے ساتھ تمہیں دوستیاں نہیں کرنی ہے؟ انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی دین کے معاملے میں، یعنی جن کے ساتھ تمہاری جنگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوستیاں کرنے سے منع کر رہا ہے۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو نکالا تمہارے گھروں سے، یعنی جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوستیاں کرنے سے کیا کر رہا ہے؟ تم کو منع کر رہا ہے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور جنہوں نے تمہاری مدد کی علی اخراجکم، تمہارے نکالنے پر، یعنی جن لوگوں نے تمہیں مکہ سے نکالنے پر مدد کی، تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوستیاں کرنے سے کیا کر رہا ہے؟ تمہیں منع کر رہا ہے۔ منع کر کس چیز سے رہا ہے؟ منع کر چیز سے، ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ منع کر رہا ہے۔ دیکھو اوپر فرمایا کہ
تم ان کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کرنے سے اللہ منع نہیں کر رہا ہے، انصاف کرنے سے اللہ منع نہیں کر رہا ہے. یہاں کر رہا فرما رہے کہ منع اگر کر رہا ہے تو کس سے کر رہا ہے؟ دوستیاں لگانے سے. پتہ چلا یہاں سے کہ اللہ رب العزت جن کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اگر ان کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں پر بھی کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے. اگر وہاں پر ان کے ساتھ نیکی کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں پر بھی کیا کرنی ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو دوستیاں کرے گا ہم ان کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ظالم لوگ ہیں. یعنی اللہ نے منع کیا ہے کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستیاں مت کرو. اب یہ حکم آنے کے بعد بھی جو ان کے ساتھ دوستیاں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی کون سے ہیں؟ یہی لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.